السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ القرآن۔ تمہارے رب نے پکارا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ الحمدللہ آج 5/3/2024 ٹیوزڈے 5:28 5:30 ہونے والے ہیں۔ تو مسنون اذکار اور محقق دعائیں سالکین وابستگان خانقاہ فیروزیہ مرشد باغ کے لیے اہم پیغام، اور تمام مسلمانوں کے لیے، سالکین کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات نوٹ کیجئے گا، ہمارے جو فیس بک پیج ہیں وہ تقریباً بڑھ چکے ہیں، 5000 سے زیادہ، 4 سائٹیں ہیں۔ تو اس میں سے جو 4 سے 5 پیجز ہیں ان کو لائک کریں، فالو کریں۔ جو فیس بک پہ فرینڈ ریکویسٹ آپ بھیجتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ہمارے پیجز کو یا ہمارے فیس بک آئی ڈیز کو آپ فالو کریں، کیونکہ وہاں 5000 سے زیادہ لوگ تو آتے نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ اور چاروں سائڈیں، چاروں فیس بک جو آئی ڈیز ہیں وہ فل ہے اور فرینڈ ریکویسٹ زیادہ ہے۔ تو ہمارے تقریباً 4 یا 5 پیجز ہیں، تو وہ پیجز آپ فالو کریں اور یہ آئی ڈی آپ فرینڈ ریکویسٹ کی بجائے فالوئنگ پہ آ جائیں، تو فائدہ آپ لوگوں کو بھی ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ تو آج مسلمان جس عالمگیر تیل کے خواری، ٹہل کے خواری، زبون حالی، بدحالی، تکالیف، مصائب، ابتلاء حالی کا شکار ہیں، تو اس سے دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور رو رہا ہے۔ اب زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تقریباً ابھی یہ 1.5-2 صدی کی بات ہے کہ دنیا کے بہت بڑے علاقے پہ یا علاقوں پہ ہماری حکمرانی ہوا کرتی تھی، حکمرانی کا تخت بچھا ہوا تھا، اور ہم 1000 سال سے عالم انسانی کی امامت اور قیادت کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ہم سوریا سے تخت سرا کے تخت سرا کی پستی تک کس طرح آ گئے، زبون حال ہو گئے، معصیت اور مصیبت کے کائیوں میں گر پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب العزت کی بندگی سے منہ موڑ لیا، نافرمانیوں میں چلے گئے، معصیت میں چلے گئے۔ اب موجودہ ذلت، گمراہی، مصیبت، تکالیف، آفات کے گرداب سے نکلنے کے، اپنی گمشدہ عزت کو دوبارہ پا لینے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ ہم اس رب کریم کو پھر منا لیں۔ ہمارا رب ہم سے روٹا ہوا ہے، جو ہم سے ہمارے بے وفائیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے روٹ گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں پوری ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، نیکی کی زندگی بسر کریں۔ ہر آن، ہر ساتھ، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ سبحانہ کی تعالیٰ برگاہ ناز میں عاجزی سے دعائیں کرتے رہیں۔ دعائیں ہی ہماری حفاظت کا قلعہ اور ہمارا سب سے مؤثر ہتھیار ہے، اسلحہ ہے۔ تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، ہر ضرورت کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر تقاضے کے لیے قرآن اور سنت کو فالو کریں۔ مستند، مسنون، مقبول دعاؤں کے مجموعہ ہے، اذکار کے آسان ترجمے بازار میں ملتے ہیں، وہ آپ لے لیں، وہ اپنے زندگی میں رکھیے گا اور وہ دعائیں پڑھیے گا، ان کو زبانی یاد کیجیے گا، ان کے معنی مفاہیم سے آگاہی حاصل کیجیے گا۔
ہر حاجت، ہر تکلیف اپنے بارگاہ الہی رحمان اور رحیم میں پیش کیجیے گا، جو اپنے چوکٹ پہ آنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو عمل الیوم واللیل امام ابن سنی کا لے لیں، عمل الیوم واللیل امام نسائی کا لے لیں، آپ امام سیوطی کے لے لیں، امام سخاوی کے لے لیں، آپ حزب الاعظم ملا قاری کے لے لیں، آپ حسن المسلم علامہ سعید بن علی القحطانی کے لے لیں، حسن حسین لے لیں، یا کتاب الاذکار کے راسخ کے، یا اور بہت لوگوں نے محدثین نے کتاب الاذکار لیے ہیں وہ لے لیں، لیکن حسن حسین ساروں میں مشہور ہے، وہ رکھیں، وہ دعائیں سیکھیں اور پروردگار عالم کو منانے کی کوشش میں لگیں۔ آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، مسلمانوں پر بہت سخت وقت ہے، نظری یا فکری اختلاف اپنی جگہ، لیکن سوشل میڈیا میں بڑی بدنصیبی ہے جب ہم زین السادات رئیس المتکلمین والحکماء اور رہبر اعظم جناب خامنہئی امام سید علی جیسے عظیم شخصیت کی شہادت پہ بعض ناصبی اور خارجی کیسے جملے استعمال کر رہے ہیں؟ ہم نے مذمت تک نہیں کی، ہم نے افسوس تک نہیں کی، تو مسلمان پستی میں چلے گئے۔ مسلمانوں کی غیرت کا حال دیکھنا اقبال سے پوچھے، کلیات اقبال پڑھے، اس وقت بھی وہ ان سجادہ نشینوں سے، ان علماء سو سے، ان درباریوں سے کتنا اقبال تنگ تھا۔ تو ہماری خانقاہ فیروزیہ مرشد باغ تعزیت اور ان کی سیادت، ان کی شرافت، ان کی جرت کو سلام پیش کرتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری ہمدردی ہمارے تمام وابستگان کے آج بھی ایران کے ساتھ ہے اور کل بھی ہے۔ تمام مسلمان ممالک جو کفر کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں، تو ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، ہمارا خون بھی ان کے لیے حاضر ہے۔ پھر قواریت سے بالاتر، مذہب سے بالاتر سوچنا پڑے گا۔ اپنے ذاتی اختلاف، اپنی چھوٹی سوچ کو پس پش ڈالنا پڑے گا۔ دیوبند، بریل، اہل حدیث، اہل تشیع سے وغیرہ سے نکلنا پڑے گا۔ بات مسلمان کی ہے، کفر کو ایران سے کیا تکلیف ہے بھائی؟ اس لیے کہ وہ فلسطین کی سزا بھگت رہا ہے۔ کفر سے ایران کو تکلیف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے تکلیف ہے۔ یہی تکلیف پاکستان سے بھی ہے، لیکن ان کا بس نہیں چل رہا۔ یہ ایٹمی ملک ہے، پروفیشنل فوج رکھتی ہے۔ یہی تکلیف عراق سے بھی تھا، یہی تکلیف لیبیا سے بھی تھا، یہی تکلیف شام سے بھی تھا۔ لیکن خلیجی ممالک یا عرب ممالک، ویل للعرب کہ عرب کے لیے ہلاکت ہے، وہ حدیث پہ آپ پڑھیں کہ آج عرب کہاں کھڑے ہیں۔ آج عرب کفر کے ساتھ، اس کی خوشنودی کے ساتھ، یہودیت کے ساتھ۔ تو یہ جو حدیث میں جو سوریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تارے کا، تو امام مہدی علیہ السلام کہاں سے آئے گا؟ خراسان کا لشکر کہاں سے اٹھے گا؟ یہ وہ پٹی ہے، یہ ایران، یہ پاکستان یا افغانستان، یہ وہ پٹی ہے کہ یہاں امام مہدی کا لشکر اٹھے گا انشاءاللہ۔ تو لہذا اتحاد کے لیے، یگانگت کے لیے، مسلمانوں کو اکٹھے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک تمام مسلمانوں کے لیے
پھر قوادیت سے بالا تر، اپنے اختلاف سے بالا تر، وہ علمی ہو، وہ فکری ہو، وہ نظری ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں، اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت کے اطہار کے ماننے والے ہیں، گران رسول پر اپنے سروں کو نچاور کرنے والے ہیں، قرآن و اہل بیت کو نے تمسک سے پڑھا ہے۔ دوسری ایک بات ہے کہ بعض لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں، جناب امام خمینی نے جیسے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے صحابہ کرام، امہات المومنین، خلفائے راشدین کی حرمت و تنقیص پر فتویٰ دیا تھا۔ وہ آپ پڑھیں، آپ لوگ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین کی حرمت اور تنقیص پر باقاعدہ امام خمینی نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ مسلمانوں کے مسلمات کا احترام امت پہ فرض عین ہے۔ تو اس مصیبت میں، اس ابتلا میں، اس آزمائش میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا، ان کی مالی، ان کی جانی مدد کرنا، یہ مسلمانوں پر فرض عین ہے اور یہی شریعت تقاضا کرتی ہے۔ تو میں ایک گدی نشین ہونے کے ناطے دعا گو بھی ہوں اتحاد بین المسلمین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے بھی، اور ایران کی سلامتی کے لیے بھی، اور فلسطین کی بے بس مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔